بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی پچھلے لیکچر میں ہم نے اصطلاحات المحدثین یا علم مصطلح الحدیث کی چند ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ پڑھی تھیں. تو میں پہلے مختصر انداز میں آپ سے کچھ سنوں گا، چیک کروں گا کہ آپ نے کہاں تک جو ہے وہ تیار کیا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے. جی سب سے پہلے انیسہ آپ بتائیے کہ علم مصطلح الحدیث پر سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی باقاعدہ طور پر؟ جی انیسہ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تاریخ اور تدوین علم مصطلح الحدیث لکھی گئی ہے. سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی؟ تاریخ کی کتاب سر. علم ہم مصطلح الحدیث پڑھ رہے ہیں اور تاریخ کی کتاب کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیکچر کو سمجھا ہی نہیں ہے. بین شفقت آپ بتائیں. جی بین شفقت موجود ہیں؟ کاشف سعید صاحب. جی سر. سوری میں اس ویک لیکچر پریپیئر نہیں کر سکا، ٹائم نہیں ملا. چلیں آگے. ریناد طاہر. سر میں پچھلی کلاس میں ایبسینٹ تھی، ابھی وہ لیکچر نہیں سنا. اور رنیم طاہر آپ بھی ایبسینٹ تھیں؟ جی سر. یعنی آج جتنے لوگ موجود ہیں کسی نے تیاری نہیں کی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی پچھلے لیکچر میں ایبسینٹ تھے. کومل اسحاق آپ بتائیں. جی سر کیا پوچھیں آپ؟ ہاں میں نے پوچھا ہے کہ مصطلح الحدیث میں سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی، سب سے پہلی کتاب جو باقاعدہ اس علم میں مدون ہوئی؟ نہیں سر میں نے ریڈ نہیں کیا ہے. میں نے حالانکہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ سبق جو ہے وہ سنا کروں گا، تو آپ لوگ کیسے پھر اس کا مطلب کوئی حل کریں گے یا کیسے اس کا وائوہ دیں گے؟ ایسے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. چلیں آج میں آگے پڑھا دیتا ہوں، لیکن نیکسٹ جو ہمارا نیکسٹ منڈے تو سنڈے تو شاید آپ کا پیپر ہے، وائوہ ہے، یعنی کہ جائزہ ہے، اور اس سے اگلے سنڈے کو جو ہے نا اس میں انشاءاللہ نئی کلاس ہوگی. لیکن یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے. وائوہ کا جو اعلان ہے وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یہ ہمارا مڈ ٹرم جو ہے امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو اس کے 20 نمبر ہیں. تو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ وہ مڈ ٹرم والا امتحان ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہ پورا امتحان جو ہے یہ اصول تفسیر سے ہوگا، تو اصول تفسیر کی اچھی طرح سے تیاری کر لیں. مکمل اصول تفسیر سے امتحان ہوگا، کیونکہ جتنا مڈ ٹرم تک پڑھا جاتا ہے ادارے کے رول کے مطابق اس سارے میں سے امتحان ہوتا ہے. اصول تفسیر کے تو پہلے 5 لیکچرز اسی کے ہے نا. بس وہ 5 لیکچرز ہی ہیں، ان 5 لیکچرز سے ہی آپ نے پوری کتاب ہم نے پڑھ لی تھی 5 لیکچرز میں. صحیح. جی چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے آخری چیز جو پڑھی تھی وہ حدیث قدسی تھی. ایک ہوتی ہے حدیث قدسی اور ایک ہوتی ہے عام حدیث. تو بیان تو دونوں طرح کی احادیث کو اللہ کے نبی ہی کرتے ہیں. اللہ کا نبی ہی کچھ بیان فرماتے ہیں تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے.
لیکن حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، اللہ تعالی نے یوں فرمایا۔ قرآن اور حدیث قدسی جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ معجزہ ہیں اور اس کی تلاوت عبادت ہے، اور قرآن مجید کے ثبوت کے لیے تواتر شرط ہے، جبکہ حدیث قدسی جو ہے اس کے الفاظ معجزہ نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی تلاوت عبادت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ثبوت کے لیے تواتر شرط ہے۔ خبر واحد سے بھی حدیث قدسی جو ہے وہ روایت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث جو ہے اس کی مثال دی گئی کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ روایت کرتے ہیں جو اللہ کہ نبی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، فیما یرویہ عن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنی جان پر اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو حدیث قدسی جن الفاظ کے ساتھ یا جن صیغوں کے ساتھ مروی ہوتی ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ، ان روایات میں جو آپ روایت کرتے ہیں عن ربہ، اپنے رب سے۔ یا تو یہ جملہ جو ہے وہ حدیث کے شروع میں، متن کے شروع میں آ جاتا ہے، یا پھر یہ والا جملہ ہوتا ہے قال اللہ عز وجل فیما رواہ عنہ رسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما رواہ، ان روایات میں جن کو روایت کیا ہے عنہ اللہ سے، رسولہ ان کے رسول نے۔ تو یہ دو طرح کے الفاظ اور دو طرح کے جملے اور صیغے جو ہیں حدیث قدسی کے آغاز میں عموماً بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ مصطلح الحدیث پڑھ رہے ہیں، مصطلح الحدیث سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس میں حدیث کو پرکھنے کا کام کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو حدیث صحیح ہو وہ قابل عمل ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری اور فرض ہوتا ہے، اور جو حدیث ضعیف ہو وہ قابل عمل نہیں ہوتی، چونکہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا، ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس حدیث سے متعلقہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہوتی ہے سند۔ تو جب بھی کوئی حدیث آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، اس میں پہلے سند بیان کی جاتی ہے کہ فلاں راوی نے فلاں سے روایت کیا، اس نے فلاں سے روایت کیا، اس نے فلاں سے روایت کیا، حتیٰ کہ صحابی کا نام آ جاتا ہے، اور پھر صحابی جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے ناموں کا، کہ مثلا کہتے ہیں جی ان مالک ان نافع ان ابن عمر، امام مالک سے مروی ہے، وہ امام نافع سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث کی سند ہے، یعنی رجال کا جو سلسلہ ہے، افراد کے جو نام ہیں، جو ایک لڑی اور ایک مالا جو پروئی ہوتی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور پھر اس سند کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کے جو افراد ہیں کیا وہ سارے معتمد اور ثقہ ہیں، صادق اور امین ہیں، اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ثابت ہے، یا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی ثقافت کے اندر اختلاف ہے یا ان کی ثقافت میں شک پایا جاتا ہے۔
یا پھر ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی. مثلا ایک راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، اور محدثین نے تاریخ سے یہ بات ثابت کی ہو کہ پوری زندگی ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. اب واضح بات ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی کسی کو ملا ہی نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں نے یہ حدیث جو ہے فلاں سے سنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اس نے ان سے نہیں سنی ہے، وہ غلط بیانی کر رہا ہے. ایک تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ اس سے نہیں ملا؟ اس کی دو چیزیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ مثلا مکہ میں رہتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کوفہ میں رہتا ہے، اور جو کوفہ میں رہنے والا راوی ہے جو مکہ میں رہنے والے بندے سے روایت کر رہا ہے، اب اس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ اس نے پوری زندگی مکہ کا چکر ہی نہیں لگایا، یعنی مکہ کا سفر نہیں کیا پوری زندگی. یا پھر جو مکہ میں رہنے والا ہے اس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ اس نے پوری زندگی جو ہے وہ کوفہ کا سفر ہی نہیں کیا. اب ان کی معاصرت تو ہے، یعنی وہ ہم اثر تو ہے، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. یا پھر ایک طریقہ یہ بھی اس کو چیک کرنے کا ہوتا ہے کہ ایک راوی جو ہے اس کی تاریخ وفات کو دیکھا جائے اور دوسرے کی تاریخ وفات کو دیکھا جائے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ راوی جس سے روایت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث لی ہے، وہ اس کی وفات جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان سے کوئی نہ کوئی راوی یا تو حذف ہے یا پھر یہ بندہ جو ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آگے جا کر انشاءاللہ ہم ان کی تفصیلات تو پڑھیں گے. تو یہاں میں صرف سند کی وضاحت کے اندر یہ بات واضح کر رہا تھا کہ سند الفاظ حدیث سے پہلے راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں. تو سند کے بارے میں سوال یہ ہے کہ سند کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں. لغوی کا معنی ہوتا ہے لغت کے اندر کسی چیز کی تعریف ہونا، اور لغت کے اندر کسی چیز کی تعریف جو ہے وہ اس کا صرف ایک خالص معنی ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے. باقی اصطلاح کے اندر، اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے اندر اس لفظ سے کیا مراد لیا جاتا ہے. لغت کے اندر کچھ اور مراد ہوتا ہے اور اس علم کی اصطلاحات میں کچھ اور مراد ہوتا ہے. تو سند کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو یہ سند لفظ نون پر زبر کے ساتھ ہے، السند. السند نہیں کہنا ہے، اس کو سند کہنا ہے، سند. اس کا لغوی معنی ہے المعتمد، جس پر اعتماد کیا جائے. یعنی سند سے مراد وہ سہارا ہے یا وہ لڑی ہے یا وہ چیز ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے. تو چونکہ ہم حدیث کے معاملے میں سند پر اعتماد کرتے ہیں کہ اگر سند جو ہے وہ ثابت ہے تو ہم حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ سند ثابت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کلام ہے اور اس کے اندر سقم پایا جاتا ہے، اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. یہ تھا سند کا لغوی معنی. اب اس کا ہے اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی یعنی مصطلح الحدیث، علم مصطلح الحدیث کے اندر اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا اصطلاحی معنی ہے سلسلۃ الرجال، راویوں کا سلسلہ. سلسلہ رجال، لوگوں کا سلسلہ، الموصلہ جو پہنچانے والا ہے آپ کو، الی المتنی، متن تک. راویوں کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے اس کو سند کہتے ہیں. کیونکہ پہلا راوی کہتا ہے جی میں نے یہ بات فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، پھر وہ آگے سے جی میں نے فلاں صحابی سے سنی، اور صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنی. تو وہ جو بات تک پہنچنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے مصطلح الحدیث کے اندر. اب وہ جو اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متن. تو متن جو ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں یا وہ کلام ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہوتی ہے، اور جہاں پہ جا کر سند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
تو متن یہ تا کے جزم کے ساتھ ہے، متن، اس کو متن نہیں کہیں گے، متن کہیں گے۔ اب یہ متن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے سوال ہے، تو متن اور کی جو ہے وہ اکٹھا لکھا گیا ہے، پروف ریڈنگ کی غلطی ہے، تو بہرحال یہ متن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ تو متن جو ہے المتن تا پر جزم کے ساتھ لغوی تعریف اس کی ہے ما صالوبہ، جو سخت ہو، ورتفع اور بلند ہو، من الارضی زمین سے، یعنی وہ حصہ زمین کا جو سخت ہو اور زمین سے ابھرا ہوا ہو، نمایاں ہو، یہ لغوی تعریف ہے۔ ویسا ہوگا لغوی تعریف جو ہوتی ہے وہ اصطلاحی تعریف کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس میں فرق بھی ہوتا ہے کافی۔ تو اصطلاحی تعریف جو ہے وہ ہے کلام کا وہ حصہ جہاں پر سند ختم ہو جائے، جیسے ان نافع ان مالک ان نافع ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ ایک میں نے فرضی آپ کو سند بتا کر بات کی ہے کہ مثلا مالک کہیں کہ میں نے نافع سے سنا، نافع کہیں میں نے ابن عمر سے سنا، ابن عمر کہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ جو انما الاعمال بالنیات یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو کہیں گے متن، یہ متن ہے، ٹیکسٹ ہے، الفاظ ہیں، رسول اللہ کی بات ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ تو یہ چند اصطلاحات ہیں جو آپ کو آگے بار بار جو ہے پیش آئیں گی، اس لیے وہ ان اصطلاحات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سند کا لفظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، متن کا لفظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر اس طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسناد۔ سند تو سند ہوتی ہے، اور اسناد کا معنی ہوتا ہے سند کرنا، یعنی یہ فعل ہے، اسند یسند اسناد، یہ اس کا مصدر ہے باب افعال سے اسناد۔ اسناد کے کیا معنی ہے؟ جواب اسناد کے دو معنی ہیں، الاسناد کے دو معنی ہیں۔ تو اسناد کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے حدیث کو سند کے ساتھ اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا، یعنی جو حدیث ہے اس کو سند کے ساتھ، جو بھی اس کی سند موجود ہے اس کے ساتھ اس کے قائل، یعنی اس حدیث کو جس نے کہا ہے، اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے یعنی قولی حدیث، یہ مرفوع حدیث ہے تو اللہ کے نبی کی طرف اس کو نسبت کر دینا، اور اگر کسی صحابی کا قول ہے تو صحابی تک اس کو پہنچا دینا، اس کو موقوف حدیث کہتے ہیں، اور اگر کسی تابعی کا قول ہو تو اس کو تابعی کی طرف نسبت کر دینا سند کے ساتھ، یعنی حدیث کی پوری سند بیان کرتے ہوئے جس بندے نے وہ حدیث بیان کی ہے اس تک پہنچا دینا۔ تو حدیث چونکہ ویسے تو عام طور پہ معروف یہی ہے کہ حدیث صرف اللہ کے نبی کی بات کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح کے اندر حدیث کی تین قسمیں ہیں، ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کی بات ہو، اور ایک موقوف ہوتی ہے جو کسی صحابی کی بات ہو، بسا کا صحابی جو ہے وہ اپنے پاس ایک رائے یا اپنی بات جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اپنا موقف پیش کرتا ہے، اور مقطوع وہ ہوتی ہے جو تابعی کی بات ہو۔ تو اس لیے یہاں پر اس کی جو تعریف کی گئی ہے اسناد کی کہ حدیث کو سند کے ساتھ، یعنی حدیث کو اس کی سند کے ساتھ، سند بیان کرتے ہوئے اس کے قائل جس نے وہ بات کہی ہے قائل کی طرف منسوب کر دینا، نسبت کر دینا کہ یہ بات فلاں نے کہی ہے۔ اور دوسرا الاسناد کا معنی ہے راویوں کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے، یہ سند کے ہم معنی ہے، یعنی اسناد کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو بمعنی سند استعمال ہوا ہے، یہ جو اوپر ہم سند پڑھ چکے ہیں، راویوں کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے، تو اس کا یہ معنی یہ بطور سند کے بھی استعمال ہوتا ہے اسناد۔ تو یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کوئی حدیث کسی سے سنے، آپ اس کو کہیں جی ہاں بھی بتائیں اس کی سند کیا ہے، یا آپ اس کو کہہ دیں اس کی اسناد کیا ہے، تو دونوں ہم معنی ہوں گے یہ لفظ پہ۔ اور دوسری بات جو پہلے گزری ہے وہ یہ ہے کہ
اس کو منسوب کرنا کسی کی طرف، یہ بھی اسناد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مسند اور مسند۔ یہ بھی اسند یسند باب افعال سے مسند یہ مفعول کا صیغہ ہے، اور مسند یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مسند اور مسند۔ سب سے پہلے وہ مسند کی تعریف کر رہے ہیں، پھر مسند کی کریں گی۔ سوال، مسند کی تعریف کیا ہے؟ جواب، المسند نون پر فتح، اس کے مندرجہ ذیل دو معنی ہیں، یعنی مسند کے دو معنی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کتاب جس میں ایک صحابی یا زیادہ کی احادیث علیحدہ علیحدہ جمع کی گئی ہوں، یعنی ہر وہ کتاب جس میں ایک صحابی کی ساری روایات، مثلا کوئی ایسی کتاب ہو جس میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری حدیثیں آ جائیں، سیدنا ابو سعید خدری کی ساری روایات آ جائیں، حضرت انس کی ساری روایات اکٹھی کر دی جائیں، تو اس کتاب کو مسند کہیں گے۔ یا پھر ایک صحابی نہ صحیح زیادہ صحابہ کی روایات اس میں جمع ہوں لیکن صحابہ کی ترتیب سے، مثلا پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ساری آ جائیں، پھر حضرت انس کی ساری آ جائیں، پھر ابو سعید خدری کی ساری آ جائیں، پھر حضرت عائشہ کی ساری آ جائیں، تو اس کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے یہ کتاب مشہور ہے مسند احمد، تو امام احمد بن حنبل کی کتاب جو مسند ہے، اس میں احادیث صحابہ کی ترتیب سے بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ پہلے ایک صحابی کو لیتے ہیں، ان کی ساری حدیثیں بیان کر کے پھر دوسرے صحابی کو لے لیتے ہیں۔ انہوں نے موضوعاتی اعتبار سے حدیثیں جمع نہیں کی بلکہ صحابہ کے اعتبار سے جمع کی ہیں۔ اور پھر ایک کتاب ہے مسند عبداللہ بن عمر، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی جتنی روایات ہیں وہ ساری اکٹھی کر دی گئی ہیں، صرف حضرت عبداللہ بن عمر کی، اس لیے اس کا نام مسند رکھ دیا گیا ہے، اور یہ محمد بن ابراہیم ترتوسی کی کتاب ہے۔ مسند کا دوسرا معنی ہوتا ہے رسول اللہ کی وہ مرفوع حدیث جو سند کے اعتبار سے متصل ہو۔ مسند کا معنی ہوتا ہے ملایا گیا، سند کیا گیا، تو اللہ کے نبی کی وہ مرفوع حدیث، یعنی وہ حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور وہ سند کے اعتبار سے متصل ہے، اس کی ساری سند جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہے، درمیان میں سے کوئی راوی حذف نہیں ہے، تو اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مسند، لفظ مسند جو ہے اس کے دو مفہوم ہوئے، ایک تو مسند سے مراد وہ کتاب ہوگی جس میں ایک صحابی کی ساری روایات جمع ہوں، یا زیادہ صحابہ کی ایک ایک کر کے روایات جو ہیں وہ جمع کر دی گئی ہوں، جیسے مسند احمد ہے یا مسند عبداللہ بن عمر ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مرفوع حدیث جو سند کے اعتبار سے متصل ہو۔ دوسرا لفظ تھا مسند، نون کی زیر کے ساتھ، تو مسند کا معنی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، سند کرنے والا، نسبت کرنے والا، راوی، اس سے مراد اصل میں راوی ہوتا ہے، اس سے مراد وہ راوی ہے جو حدیث با سند روایت کرے، یعنی سند کے ساتھ حدیث کو روایت کرنے والا جو راوی ہے اس کو مسند کہیں گے، خواہ اس کے پاس اس حدیث کا علم فاہم ہو یا وہ صرف روایت کر رہا ہو۔ یعنی ایک تو ہے کہ آدمی نے الفاظ یاد کر لیے اور اس حدیث کو سند کے ساتھ آگے بیان کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی مکمل تفصیلات سے بھی آگاہ ہے، تو وہ تفصیلات سے آگاہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو مسند کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محدث، جس طرح کہ ہم زیادہ تر کہتے ہیں جی محدثین نے یہ کہا، وہ بہت بڑے محدث تھے، تو محدث کی کیا تعریف ہے؟ لفظ محدث وہ ہے جو روایت اور درایت کے اعتبار سے علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو۔ روایت کا معنی ہوتا ہے حدیث کو بیان کرنا، اور درایت کا معنی ہوتا ہے اس کو سمجھنا، یعنی جو حدیث کو نقل کرنے اور اس کو سمجھنے کے اعتبار سے علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو، حدیث کے کام کے اندر ہی وہ لگا ہوا ہو، اس کی زندگی کا مرکز و محور، اٹھنا بیٹھنا وہ حدیث کی خدمت ہو،
اور بہت سی روایات اور ان کے راویوں پر اطلاع رکھتا ہوں، یعنی بہت ساری روایات اس کو آتی ہوں اور ان کے راویوں کا بھی اس کو علم ہو، تو اس کو کہیں گے محدث۔ اب آگے ہے روایت اور درایت۔ یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا تھا روایت اور درایت، اس کا کیا معنی ہے؟ روایت احادیث کو سندوں کے ساتھ نقل کرنا اور انہیں پرکھنا، یعنی حدیث کی سند کے ساتھ اس کو نقل کرنا، روایت کرنا اور اسے پرکھنا، یہ تو ہے روایت۔ اور درایت ہے احادیث کے متون، یعنی اس کا جو متن ہے، جو اس کا ٹیکسٹ ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، اس کے معانی و مطالب پر مطلع ہونا، اس کی سمجھ ہونا اس کو۔ اس طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے اندر حافظ، تو حافظ کے متعلق دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ اکثر محدثین کے نزدیک یہ محدث کے ہم معنی ہے، یعنی اوپر جو ہم نے لفظ محدث پڑھا ہے یہ اس کے ہم معنی ہے، اور بعض کے نزدیک حافظ کا درجہ محدث سے بلند ہے، یعنی حافظ وہ ہوگا جو محدث سے زیادہ احادیث کو جانتا ہوگا اور حدیث کے میدان میں محدث کی نسبت زیادہ ادراک اور فہم رکھتا ہوگا۔ اس لیے کہ حافظ ہر طبقہ کے راویوں اور روایات کے احوال کو محدث سے زیادہ جانتا ہے۔ ہاں، یعنی ان کے نزدیک حافظ جو ہے اس کا درجہ محدث سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہر طبقہ کے راویوں اور روایات کے احوال کو محدث سے زیادہ جانتا ہے۔ تو آج تک ہم نے ابتدائی اصطلاحات جو ابھی تک پڑھی ہیں، انہوں نے نقشے کے اندر ان سب کو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ جو دائیں جانب جتنے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مصطلح الحدیث کی تعریف، مصطلح الحدیث کا موضوع، مصطلح الحدیث کی غرض و غایت، اور پھر حدیث کی تعریف، خبر کی تعریف، اثر کی تعریف اور حدیث قدسی کی تعریف، یہ ساری جو ہے نا ابتدائی اصطلاحات ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 اصطلاحات ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، اور 7 اصطلاحات ہی ہم نے آج پڑھی ہیں، جس میں سند ہے، متن ہے، اسناد ہے، مسند ہے اور مسند ہے۔ ایک مسند نون کے زبر کے ساتھ اور ایک مسند نون کے زیر کے ساتھ، پھر اسی طرح ایک محدث ہے اور ایک حافظ ہے۔ تو آج ہماری ابتدائی اصطلاحات جو ہیں 14 اصطلاحات یہ مکمل ہو گئی ہیں، اور ان سے پہلے ایک مقدمہ تھا جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علم مصطلح الحدیث تدوین سے پہلے مختلف کتابوں کے اندر بکھرا ہوا موجود تھا، اور باقاعدہ طور پر مصطلح الحدیث پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ امام رام ہرمزی کی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی تھی۔ تو ہم چونکہ یہ اصطلاحات یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ لوگوں نے پچھلا بھی یاد نہیں کیا ہے، تو میرا خیال ہم یہیں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور چونکہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کا وائوا ہے اور وہ ہے پچھلی کتاب اصول تفسیر سے، تو اس کی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے۔ اور یہ دونوں لیکچر جو ہیں جس میں ہم ابتدائی 14 اصطلاحات پڑھ چکے ہیں، یہ آپ نے اگلے مطلب کہ وائوا کے بعد انشاءاللہ ان کا کوئز بھی ہوگا، اور اس سے اگلے ہفتے جو ہے جب ہمارا 2 ہفتے کے بعد ہمارا لیکچر ہوگا، اس میں انشاءاللہ میں آپ سے یہ سب چیزیں سنوں گا بھی۔ تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، جس طرح گرامر کو ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں، ورنہ یہ چیزیں پھر بعد میں بھول جائیں گی۔ جی، تو لیکچر تو ہمارا مکمل ہوا۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔